وہ یہی ربیع الاول کا مہینہ ولادت کا مہینہ ہے، یہی مہینہ وفات والا مہینہ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، دنیا کے اندر تشریف آوری سے پہلے، عرب کا بڑا گرم ماحول تھا، نفسی کا عالم، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کی جان پر تلا ہوا ہے، لوٹ مار، چوری، سٹا، جوا، قمار، شراب نوشی، یہ تمام چیزیں، جتنے بھی گناہ کی تمام چیزیں، وہ سب کے سب اس زمانے میں موجود ہیں۔ اور وجہ یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر آئے ہیں، ان کے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درمیانہ بیچ کا وقفہ ہے، اس میں بہت زیادہ گیپ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال بڑا برا زمانہ، ہر انسان گناہوں پہ ٹلا ہوا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان اس زمانے میں نہ کرتا ہو، گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں۔ خوب شراب پینا، شراب کے بڑے بڑے تگڑے تگڑے جو ہے بزنس ہوا کرتے تھے، خوب لوگ شراب کے عادی تھے، خوب جوا چھکا کھیلنا تھا، لڑکیوں کو بہت سے لوگ فقر و فاقہ کی تنگی سے قتل کر دیا کرتے تھے اپنے اولاد کو، خاص طور سے لڑکیوں کو۔ بہت سے لوگوں کا ذہن تھا کہ صاحب لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں، گھر پہ دوسرے کے گھر جائیں گی، ہماری نام نیچی ہوگی، تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، زندہ دفن کر دینا، یہ بالکل عام ماحول بن چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ایک پرامن ماحول بنانا تھا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالم کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، تمام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب، دادی کا نام حضرت فاطمہ، آپ کی ماں کا نام حضرت آمینہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چند معلومات ہیں جو کہ ہر انسان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم لوگ کیا فلسطینوں کے نام، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کا پورا عمدہ سب ہمارے ذہنوں میں ہے۔ سال ماں کا باپ کون ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، اس کا دادا کا نام کیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ لے، آپ کے نام ہی کے متعلق معلوم کر لے کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، تو ایک بہت بڑا امت کا طبقہ ایسا ہے، اس کی آنکھیں شرم کے مارے نیچے ہو جائے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا نہیں بتا سکتے، آپ کے باپ کا نام کیا نہیں بتا سکتے، آپ کے دادا کا نام کیا نہیں بتا سکتے، دادی کا نام کیا نہیں بتا سکتے۔ تو عزیزو، یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے، ہم ان معلومات کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، جس کو قرآن نے خیر امت کہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب آخری پیغمبر، لاڈلے اور چہیتے پیغمبر ہیں، جن کا وجود بہت پہلے تمام نبیوں سے پہلے ہو چکا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس زمانے میں نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کے دنیا میں تقریباً 2-3 مہینے آنے سے پہلے رخصت دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے. تو اس میں مکے کے اندر اللہ کے رسول حضرت آمنہ کا چرچا بہت زیادہ تھا کہ صاحب بڑی مہنگی خوشبو لگاتی تھا، ان کا شوہر ہے، پتہ نہیں کون لا کر کے خوشبو دیا کرتا ہے. ان کے زیادہ سنا کرتے کرتی بیوی سے کہتے حضرت فاطمہ سے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، یہ بڑا چرچا ہو رہا ہے مکے کے اندر، آخر ایسی کون سی خوشبو ہے، کہاں چلاتی ہے، پوچھا. تو ماں سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سے آپ کی دادی حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ بہو تمہارے پاس اتنی اچھی خوشبو آج تک کسی نے خوشبو سونگھی نہیں، ایسے خوشبو تمہیں کون لا کے دیتا ہے، کہاں سے آتی ہے، تم کیسے لگاتے ہو؟ کہا کہ آپ خوشبو کی بات کر رہی ہے، میں تو دنگ ہوں، پریشان ہوں کہ جب سے یہ بچہ میرے بدن مبارک کے اندر میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، جب سے میں بے چین ہوں، پریشان ہوں کہ اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا، کوئی ڈرا ڈیرا کا ٹکڑا آ جاتا، تو وہ ڈرا اور پتھر بالکل روئی کی گالے کی طرح نرم ہو جاتا اور مجھے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے پاؤں کے نیچے پتھر ہے. میں جب کنویں سے پانی لینے جاتی ہوں تو میں ڈور ڈالتی ہوں تو ڈور نیچے کیا جائے بلکہ ڈور ڈالنے سے پہلے کنویں کے اندر سے پانی اوپر آ جاتا ہے، اور جب تک میں پانی نہیں بھرتی تب تک کنواں کا پانی اوپر ہی رہتا ہے. بلکہ میری ڈور جو پانی بھرنے والی میرے ساتھ جو سہیلیاں کنویں پر جاتی ہیں وہ بھی کہتی کہ اے آمنہ تو یہی کھڑی رہے، تیری وجہ سے کنواں کا پانی اوپر آ گیا ہے، لہذا ہمیں پانی بھرنے میں سہولت ہوگی. تو جب تک میں وہیں کھڑی رہتی تب تک کنویں کی میٹ کے اوپر پانی آ جاتا، پانی جب تک میری سہیلیاں نہیں بن پاتی اور میں وہاں سے ہٹ نہیں جاتی تب تک پانی نیچے نہیں جاتا. اور تو اور کیا بتاؤں، خوشگوار موسم رہتا ہے، سکون والا ایک عجیب سا موسم، عجیب سے کیفیت رہتی ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بے شمار جو ہے وہ واقعات ہے. مختصر نام یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو گھر کے اندر بالکل اندھیرا، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، غربت کا ماحول ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو گھر بالکل جو کمرہ تھا وہ روشن ہو گیا، اتنا روشن ہوا، اتنا چمکیلا ہو گیا کہ اگر اس اندھیرے میں کوئی سوئی بھی گر جائے آسانی سے کوئی اس کو اٹھا لے، اتنا روشن کمرہ ہو گیا. آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت سے کچھ قبل ایسا محسوس ہوا کہ میرے یہاں سے ایک نور نکلا اور جو قیصر تک پہنچا، کیونکہ اس زمانے میں قیصر کی حکومت تھی، بڑے بڑے تخت تھے، بڑا نام تھا، اور ایران کے اندر ایک زمانے سے آگ لگی ہوئی تھی. اس آگ کے لوگ پجاری تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باثبات ہوئی تو آگ جو ہے بالکل گم ہو گئی، بجھ گئی. تو اس سے پتہ چلا، بادشاہ کہنے لگا کہ جو یہ بت پرستی کا پوجا کا ماحول تھا، مشرکانہ ماحول تھا، اب اس دنیا کے اندر ایک پیغمبر ایسا آ گیا جو اس ماحول کو ختم کر دے گا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. عرب کا اس زمانے میں ماحول تھا کہ عرب لوگ اپنے بچوں کو گاؤں کی، کیونکہ آب و ہوا بنسبت شہر کی اچھی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے. وہ بچے وہاں دودھ پیتے، جب کچھ بڑے ہو جاتے تھے تو واپس آ کر کے شہر میں جن کے جو دائیاں ان بچوں کو لے جایا کرتی تھی وہ واپس 2-2.5 سال بعد 3 سال بچوں کو واپس کر دیا کرتے. یہ عرب کا ماحول تھا اس زمانے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو عورتیں اپنے اپنے قبیلے سے، اپنے اپنے گاؤں سے بچے لینے چلی. دائی حلیمہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا،
सवारी लेकर के चलती है और सब साथ निकले थे, लेकिन दीगर दाइयों की जो सवारियां थी, ऊँटियां थी, बड़ी तेज रफ्तार मोटी ताज़ फरवा की, और दाई हलीमा की जो ऊँटनी थी, जो सवारी थी, वो बड़ी लाकर बड़ी कमजोर, उसकी रफ्तार बड़ी हल्की थी, सुस्त थी। तो बहरहाल जब सब दाइयां निकली तो सब दाइयां पहले मक्के के शहर में पहुंच गई। सब ने अच्छे अच्छे घरानों से, बड़े बड़े मालदार घरानों से बच्चे उठा लिए। चूंकि जो बड़े घराने का, मालदार घराने का बच्चा होता तो उस दाई को बच्चे की परवरिश करने के लिए उजरत और मुआवजा बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी कीमत मिला करती। दाई हलीमा अपने शौहर के साथ सबसे लास्ट में पहुंची। इधर उधर देखा, नजर दौड़ाई, कहीं कोई बच्चा नहीं मिला। आखिर में जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो देखते हुए तमाम चीजों को भूल गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखने लगी। इतना मुबारक, इतना रोशन चेहरा, कहती है कि मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। इतने बच्चे मैंने पाले, आज तक कोई बच्चा मैंने इतना नूर वाला, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। इसी को हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शान में कहा है, वो अहसन मिन कलम तर कत्तु आईनी वो अजमल मिन कलम तर निसा खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्ली आइबी कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। और इब्न साबित, हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी आंखों ने और बल्कि किसी दुनिया की आंखों ने आज तक इतना खूबसूरत, हसीन और जमील बच्चा ना देखा है, ना कभी देख सकता। और वाजबन मिन कलम कर निसा, आज तक किसी औरत ने न ऐसा बच्चा कभी जना है, न जनेगा कभी आज तक। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबी, आप तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर नुक्स से, हर ऐब से, हर कमी से बिल्कुल पाक और साफ पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, गोया के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को जैसा पैदा करना चाहा कि मुझे अल्लाह ऐसा पैदा कर दे, तो अल्लाह ने आपको ऐसा ही पैदा करना। तो अजीजों, बहरहाल दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के बच्चे को जब साथ चली तो चलने से पहले जिस ऊँटनी पे सवार होकर के आई थी, उस ऊँटनी पर उनके शौहर बैठे आगे और दरमियान में बच्चे को बिठाया, पीछे खुद बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा गिर जाए। ऊँटनी को खूब उठाया, लेकिन ऊँटनी उठने का नाम नहीं लेती। खूब उसको दादाई किया, लेकिन नहीं। लास्ट में आकर के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि आपके दादा, कहा कि ए हलीमा, ये कोई आम बच्चा नहीं है, लिहाजा ऐसा करिए अपने शौहर को अपने पीछे बिठाइए, इस बच्चे को आगे बिठाइए। तो मुअत्तज़ लिखा है सीरतगारों ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही दाई हलीमा ने अपने शौहर को पीछे किया और बच्चे को आगे किया, फौरन ऊँटनी खड़ी हो गई और बच्चे को लेकर के, तीनों को लेकर के सवार हो गए। इतनी तेजी रफ्तार के साथ सवार हुए कि जो औरतें बच्चों को लेकर के पहले चलती थी, वो तमाम की तमाम दाइयां, उनकी सवारियां पीछे रह गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाई हलीमा और उनके शौहर वो आगे रवाना और रास्ते में मिली अपनी सवारी पर कि हलीमा, क्या तूने सवारी बदल दी है? कहा कि मैंने सवारी नहीं बदली, बल्कि इसका शायद सवाल बदल रहा। इस सवारी के ऊपर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार है। इसी वजह से अल्लाह ने इनकी बरकत से मेरी ऊँटनी में ताकत दे दी, मेरी ऊँटनी के अंदर इतनी पावर आ गई कि तमाम ऊँटनियों को पीछे छोड़ दिया और वो तेज रफ्तार कर दिया। दाई हलीमा अपने घर पहुंचती है। जो बकरियां उनके घर में उस जमाने में मौजूद थी, बिल्कुल दूर से उनके थन
چلے گئی، بچے کو دیکھتی بڑی خوش ہوتی، شوہر والے دیکھتے بڑے خوش ہوتے، تو دیکھا بچے کے لیے دودھ کا انتظام کرے، کچھ کھا پی لے پہلے، ظاہر بات جب انسان کھا پی کرتے ہوئے تو دام بتائی، تو بکری کو جب دیکھا تو تھن سے بالکل بھری ہوئی ہے دودھ سے، بکری خوب بڑا اس کا باپ ہو رہا، دودھ دعا کہا کہ دودھ کہاں سے؟ کہا کہ جب سے بچہ گھر میں آیا تو بکری میں تو خوب دودھ اللہ نے کر دیا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی تو ان کے ساتھ ایک ان کا بیٹا عبداللہ بھی موجود تھا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی ہوا، یعنی دو شریک بھائی۔ تو ایک چھاتی سے دائی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی اور دوسری چھاتی سے حضرت عبداللہ کو دودھ پلاتی، بھائی چھاتی سے۔ تو کبھی کبھی دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں چھاتی پہ وہ لگاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بائیں چھاتی سے دودھ نہیں پیا، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ میرا ایک رضاعی بھائی بھی ہے، بائیں چھاتی پہ اس کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی آپ نے اپنے بھائی کا حق نہیں کھایا۔ تو ہمیں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا حق نہیں ماننا چاہیے، بھائی بہن کا جو حق ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بائیں چھاتی کو منہ تک نہیں لگایا، کیونکہ جب میں نے آپ کی طرف بائیں چھاتی کی آپ نے منہ ہٹا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے اپنے بڑھنے لگے، بڑے ہونے لگے، تقریباً 2 سال کے قریب ہو گئے۔ ان کی بہن شیمہ فرماتی کہ میں آپ کو بکرے چرانے ساتھ لے جایا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دائی حلیمہ ان کو جب باہر لٹایا کرتی تھی، بعد میں بچی کو بٹھا دیا، بہن جس کا نام شیمہ تھا، تو شیمہ بتاتی کہ کبھی جب دھوپ ہوتی، تیزی ہوتی دھوپ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دھوپ پڑتی تو اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آ جاتا اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال وہ بکرے چرانے ساتھ لے جایا کرتی تھی، کہتی کہ جب میں بکرے چرانے ساتھ لے جاتی تو میں بکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانب لے کر کے بیٹھ جاتی، تو بکریاں اپنے چل کے خود چلا کرتی اور بعد میں لاسٹ میں جب جانے کا وقت ہوتا تو ہمارے پاس اکٹھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں، بچپنے میں بڑے معجزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ شب صدر ہوا، 4 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ کچھ تو سفید پوش نقاب والے آئے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اندر سے کچھ کالی چیز نکالی اور سفید چیز اندر کر کے اس کو بند کر دیا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان آج ہمارے ساتھ سبب کیا ہوا ہے کہ بھائی کا کسی نے سینہ چاک کیا ہے۔ تو ماں گھبرائی دوڑی آئی، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ بیٹا کیا ہوا، کسی نے سینہ چاک کیا؟ کہ ہاں کہ میرا سینہ کسی نے چاک کیا اور سینہ چیر کر کے سینے کے اندر سے کالی چیز کو نکالی اور سفید چیز رکھ کر کے سینے کو بند کر دیا۔ سفید پوشاک میں، سفید کپڑوں میں تھے، چہرے پر نقاب کا کچھ پتہ نہیں، کون سے پھر آسمان کی طرف چل دیے۔ تو دائی حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض جو تھی اس زمانے میں جو بھی راہ چادر تھی یا جو بھی بچے تھے تو ہٹا کر کے دیکھا کہ سینے کے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی نشان نہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معاملہ دیکھا تو دوڑی ان کی بات تک گاؤں پہنچی کہ آپ اپنے بچے کو سنبھالیے، ایسا معاملہ ہے۔ تو عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق اس زمانے میں بے شمار واقعات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہن تھی شیمہ، غزوے کے اندر ان کو، ان کے شوہر کو اور تقریباً 6000 قیدی
اور 12,000 بکریاں کو قید کر کے صحابہ کرام لے آئے تھے. یہ غزوہ حنین غزوہ تھا. اس موقع میں سب کو پکڑ لیا, سب کو گرفت کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی. صحابہ کرام رکھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت ہے. وہ کہنے لگی کہ تمہارے جو سردار ہیں میں ان کو جانتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر کے لے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہاری بہن شیما ہوں اور تم کو میں نے بچپن میں اپنی گود میں کھلایا ہے. اپنے ساتھ تمہیں بکریاں چرانے لے جایا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر اتاری اور ان کے نیچے بچھا دی کہ آپ کی تشریف رکھیے. بہن تھی, بہن کا احترام کیا اور کہا کہ بتائیے کیا حکم ہے. کہا کہ آپ کے قیدیوں میں میرے شوہر ہیں. تو کہا کہ جاؤ میری بہن اور ان کے شوہر کو چھوڑ دو, اور ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو 6,000 قیدی ہیں تمام کے تمام کو چھوڑ دو, اور قیدیوں کے ساتھ ساتھ جو بکریاں تم نے اکٹھی کی ان کے ساتھ جو بکریاں 12,000 بکریاں آئی ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیجیے, اور دیگر تحفے تحائف دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن بتائیے آپ میرے پاس رہنا پسند کرے گی یا آپ یہاں سے جانا پسند کریں گی. تو کہا کہ میں یہاں سے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے بہن کا کتنا احترام کیا. کون سی بہن؟ حفیظ کی بہن نہیں تھی کہ صاحب ماں کی گود سے پیدا ہوئی ہو, حفیظ کی بہن ہو, سگی بہن ہو, نہیں, بلکہ ایک رضائی بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں دائی حلیمہ ان کی بیٹی تھی. تو اس کا احترام کیا. تو اس واقعے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے ہم سب کو بھی اپنی بہنوں کے ساتھ بڑا احترام کرنا چاہیے. کہ جو بہنیں ہوتی ہیں معمولی چیز نہیں, بہت بڑی نعمت ہے. ماں باپ کے بعد اگر کوئی محبت کرنے والی ذات ہے تو ماں کے بعد جو ہے ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو ہمارے بڑی بہنیں ناز و نخوت کو برداشت کرتی ہے. آج ہم ذرا سی بات پر, معمولی سی بات پر بہنوں سے ناراض ہوتے جاتے ہیں, آنا جانا بند کر دیتے ہیں, بول چال بند ہو جاتی ہے, بھائیوں سے روٹ جاتے ہیں. تو عزیزو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھا اللہ کے رسول نے کیسا بھائی کا ادا کیا. بچپنے کے اندر مائی چھاتی کو منہ نہیں لگایا. تو ہمیں چاہیے اگر کوئی رنجش ہو جائے تو ماں کی طلاق نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں نے کہا کون کریم, اللہ تعالیٰ ابو کو معافی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ جو اتنے بڑا بادشاہوں کا بادشاہ, زمین و آسمان کا مالک, کائنات کا مالک, جو بندوں کو معاف فرما دے, بڑے سے بڑا گناہ کر لے, پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے, آخر وقت میں توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو عزیزو اگر ہماری آپس میں ناراضگیاں ہیں, عداوتیں ہیں, دشمنیاں ہیں, ایک دوسرے سے کینہ ہے, بغض ہے, ان تمام کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ہمیں آپس میں ہم کلام ہو جانا چاہیے, آپس میں پیار محبت پیدا ہو جانی چاہیے. بہنوں سے جو ہماری بول چال نہیں ہے, دشمنی نہیں ہے, ہم ان کے گھر ان کے جا کر کے دیکھتے نہیں وہ کس حال میں ہے, وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے. بہنیں امید سے ہمارے گھر آ رہی ہیں لیکن ہم ان کی جو ہے پریشانی دور نہیں کرتے. تو دیکھیں اس واقعے کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کی جو پریشانی تھی اس کو دور کر دیا اور تحفے تحائف دے کر کے رخصت کیا. تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے, بہن کی جو بھی پریشانی ہو, جو بھی حاجات ہو, اگر لگتا کہ ہم سے پوری ہو جائے گی تو پوری کرنے کی کوشش کریں. جیسے بھی مدد ہو سکتی ہے اپنی ذات سے ان کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، کام ان کے سارے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانے جاہلیت کے اندر شراب، جوا، سٹا، زنا، بچوں کو زندہ درگور کر دینا، طرح طرح کے جو گناہ تھے سب کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو عزیزو، ہمیں بھی چاہیے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، آپ کو پریشانی ہو، بروز قیامت ہم منہ دکھانے قابل نہ رہے۔ تو عزیزو، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ ہمیں جتنے لوگ شراب کے عادی ہیں شراب کو چھوڑ دینا چاہیے، جھوٹ کے عادی ہیں جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے، غیبت کو، چغلی کو ختم کر دینا چاہیے، کسی کا حق دبایا ہے تو آپ ادا کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم آپ مانے، حق سے کیا ہوگا؟ تمام مال دنیا کے اندر رہ جائے گا، خالی ہاتھ چلے جائیں گے، ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے ساتھ دیں گے۔ تو عزیزو، اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے شہید آخری پیغمبر ہیں، ایسے پیغمبر ہیں جن کے لیے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں امتی بن کر کے آئیں گے، نہ کہ پیغمبر بن کر کے آئیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اچھے کام کریں، ایسے کام کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اوپر فخر ہو، اپنی امت کے اوپر ناز ہو کہ ہاں واقعی یہ میری امت ہے، اس امت نے میرے جیسے اعمال کیے، میرے جیسے انہوں نے کام کیے ہیں، جن کاموں کا میں نے حکم دیا ان کو کیا، اور جن کاموں سے میں نے منع کیا اس سے باز رہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔